نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ ایک عمل مباح ہوتا ہے جس کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک عمل حکمی ہوتا ہے جو کہ عبادتی عمل ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے، اس میں اللہ پروردگار نے حکم دیا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعلیم فرمائی ہوتی ہے۔ مباح عمل یہ ہے کہ میں کوئی اپنے تئیں خود ہی عمل کرتا ہوں، میری نیت میں جانتا ہوں، نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب اللہ پروردگار دیتا ہے، اور مباح عمل کی نیت گندی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر گناہ دیتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور اس میں اللہ کی خوشی بھی ہے۔ لیکن جو عمل عبادتی ہوتا ہے اس میں اللہ پروردگار حکم بھی خود دیتا ہے، حکم کی تعلیم بھی خود دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی خود دیتا ہے۔ جو اللہ پروردگار اس کا نتیجہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں حکم بھی اللہ نے دیا ہے، نماز کی تعلیم یعنی حکم کی تعلیم بھی خود دی ہے، اور فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی خود فرمایا ہے۔ جیسے اللہ پروردگار فرماتا ہے نا ویسے ہی ہوتا ہے، یہ عمل عبادتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ عبادتی عمل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حکمی علم اس میں عطا ہوتا ہے تب کوئی یہ عبادتی عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور ایک نتیجہ خود اللہ پروردگار بتاتا ہے۔ جو پہلے بتایا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جب بندہ حکم اور حکم کی تعلیم میں اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو جیتا ہے، تب اللہ کی راہ میں زندہ ہوتا ہے، اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب اللہ کی راہ میں زندہ ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ کون چکھتا ہے؟ یہ وجود جب ذائقہ چکھتا ہے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ جیسے زہر زبان چکھتی ہے، زہر زبان کھاتی ہے، لیکن جب وجود میں جاتی ہے تو موت کس پر طاری ہو جاتی ہے؟ وجود پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت جو فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی دنیا میں آنے والا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وقت دنیا کا عارضی پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی سانس کو قبض فرما لیتا ہے۔ یہ ہے نفس کا ذائقہ چکھنا۔ جب اللہ اس کی سانس کو قبض فرما لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا وجود ہے، اس پر موت آ جاتی ہے، لیکن اسے اللہ موت نہیں کہتا۔ اگر اسے اللہ موت جانتا، موت دیکھتا اور موت بتاتا تو اللہ یہ ہرگز نہ کہتا میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اب اگر کوئی اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ کہتا ہے، اسے مردہ جانتا ہے، بے شک تھوڑی سی دیر کے لیے ہی جانتا ہے، اسے علم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ جس موت کو اللہ پروردگار موت ہی نہیں مانتا، اگر کوئی نبی کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے، شہید کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے مر گئے، وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں مرا، وہ مرا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے اسے تو مردہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدرجہ اولا کہیں بڑے اللہ کی راہ میں مجاہد اور اللہ کی راہ کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر کیا ہے، وجود جو ہے، وجود جب نفس کا وقت ذائقہ چکھنے کا آ جاتا ہے تو وجود ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس میں سانس نہیں ہوتا کہ سانس کو قبض کر لیا گیا ہوتا ہے۔ اس کو موت نہیں کہا جاتا۔ اگر یہ موت ہوتی تو اللہ ہرگز یہ نہ کہتا کہ ان کو مردہ موت والا نہ کہو۔
جب کافر مرتا ہے تو وہ عالم برزخ میں جب چلے جاتے ہیں، کوئی لین میں چلا جاتا ہے، کوئی سجین میں چلا جاتا ہے، لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ ان کو وہاں زندگی ہے نہ ان کو موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب ہی عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کس پر ہوتا ہے؟ زندہ پر ہی عذاب ہوتا ہے نا۔ تو نبی رسولوں کی تو شان ہی بہت بلند ہے، اللہ کے تو بندوں کی شان ہی بہت بلند ہے۔ وقتی طور پر ان کا سانس قبض کر لیا جاتا ہے۔ اس سانس کے قبض کرنے کو اتنا ہی صرف بتایا گیا ہے کہ نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا نہیں ہے نفس، نہ نفس مرتا ہے، نہ قلب زندہ جو ہو جاتا ہے وہ مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے اپنے ولی کامل کو، نبی رسولوں کو، یہ تین چیزیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ نفس ان کا مطمئنہ ہوتا ہے، قلب ان کا سلیم ہوتا ہے، اور روح ان کی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان کو تو اللہ نے ابدی زندگی دی ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے جی تھوڑی سی دیر کے لیے مان لو ان کو، او بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے تو تب مان لیں جب اللہ نے کہا ان پر موت آ جاتی ہے۔ اللہ پروردگار نے تو کہا نفس جو ہے یہ ذائقہ موت کا چکھتا ہے، اور وجود جو ہے اس میں سے سانس قبض کر لیا جاتا ہے۔ لو اس حالت کا نام موت، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موت ہے، اللہ تو نہیں اس کو موت مانتا۔ اللہ کا پاک کا تو نص صریح ہے، اللہ پاک کا تو فیصلہ ہے کہ میری راہ میں قتل ہو جانے والے، مر جانے والے ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ایک بات کہتا ہے، بندہ اپنی طرف سے دوسری بات کہتا ہے۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی رسول کو کوئی کہتا ہے کہ مر گیا ہے تو یہ توہین ہے نبی رسولوں کی، تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے تم تو مانتے ہو۔ بھئی ہم تو ایک لمحے کے لیے اس کو موت نہیں مانتے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ اس کو موت کب کہتا ہے۔ تو جب کوئی عبادتی عمل کرتا ہے تو اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے جس میں نفس، قلب اور روح زندہ ہو جاتی ہے، یہ باخدا ہوتی ہے، روح اپنے اللہ کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، قلب اللہ پروردگار کے ساتھ رابطے میں علم الہی کے حصول میں لگا ہوتا ہے، اور نفس جو ہے وہ اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب نفس ملتا ہے مطمئنہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اور جسے اللہ علم اپنا عطا کرتا ہے، یاروں دوستوں میں بھی بیٹھتا ہے اور اپنے اللہ نبی رسول کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ اسے اللہ پاک نے دو دھیان دیے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ نبی کا ساتھ ہوتا ہے، یاروں دوستوں کی طرف جاتا ہے تو جنت میں سارے یاروں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ پاک اپنے بندے کو دیتا۔ فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی